یہ بہت بڑی کامیابی ہے الاخلاص والتقوی۔ تو آئیے اب شیخ محترم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ والظهور وأن يكون عملنا خالصا لوجه الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ رب الرحمن آپ کے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ نیک لوگوں سے محبت کرنا، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بلکہ یہ اللہ کی جنت ہے اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ نیک لوگوں کی تلاش میں رہیں، نیک لوگوں سے دعا کروائیں اور نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت کے سب خزانے عطا کرے گا۔ چند دن قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے بڑے ہی عظیم الشان مؤذن اور مدینہ یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر ڈاکٹر پروفیسر ایاد الشکری حفظہ اللہ سے ملاقات ہوئی۔ یقین کریں میں ان کی دو باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک ان کی خوبی اور ایک ان کی نصیحت۔ خوبی ان میں نے یہ دیکھی ہے کہ وہ بڑے مخلص انسان ہیں، بڑے صاحب اخلاص انسان ہیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں ہر بات اور ہر جملے کے بعد وہ یہی کہتے رہے، الاخلاص الاخلاص، اخلصوا اعمالکم، ریاکاری سے بچو۔ اس وقت ریاکاری اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے، اخلاص اپنے اندر پیدا کرو۔ تو ان کی جو خوبی میں نے دیکھی ہے وہ اخلاص، اور جو انہوں نے ہمیں نصیحت کی تھی آخر میں وہ تھی تقوی، کہ بن دیکھے اللہ کا حیا کرو اور اللہ کے فرائض کی پابندی کرو اور شوق کے ساتھ ان چیزوں کو ادا کرو جن کا اللہ نے حکم دیا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا دل کی خوشی سے ان چیزوں سے رک جاؤ۔ گو کہ وہ ایک مجلس میں انہوں نے پورے دین کا خلاصہ کر دیا، الاخلاص والتقوی۔ جس بندے میں اخلاص ہو اور جس بندے میں تقوی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ضائع نہیں کرتے۔ دنیا کی عزت بھی اس کے نام ہے اور آخرت کی بلندی بھی اس کے نام ہے۔ اس وقت سب سے بڑا پرابلم اور انتشار کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے چکروں میں ہیں اور ہم لوگوں کے ہاں اپنی ایک دھاک بٹھانا چاہتے ہیں، نیکی کے نام پر، سخاوت کے نام پر اور دین کے نام پر، جبکہ ہمیں اخلاص اپنانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تقوی کی راہ پر چلنا چاہیے۔ یہ دو کنجیاں ہیں سعادت کی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے الاخلاص والتقوی۔ تو آئیے اب شیخ محترم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخنا الحبیب قال علیہ السلام، حق المسلم علی المسلم ست، ومن حقوق المسلم وإذا استنصحك فانصح، نرجو منك الوصية والنصيحة لله. أوصنا شيخنا الحبيب. يا حبيبي، الوصية وصية الله في كتابه للأمم جميعا، أن اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه الوصية من أعظم الوصايا التي نوصي بعضنا بها. تقوى الله تجعل بينك وبين غضب الله وسخط الله وقاية، تجعل بينك وبين غضب الله وسخط الله وقاية. وأضيف إلى ذلك وجود الإيمان، فأنت عندك إيمان ويوجد عندك تقوى، أنت من أولياء الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبالإيمان والتقوى تحصل لك الولاية ويكون وليك الله، فلا خوف عليك ولا تحزن مهما كان حالك، مهما كان وضعك، مهما كان مستواك، مهما كان نسبك، ما دمت أن عندك إيمان وعندك تقوى فأنت قد حزت الخير كله، سعدت في الدنيا وتسعد في الآخرة إن شاء الله. ولذلك أوصي نفسي بمتابعة الحبيب عليه الصلاة والسلام ودعوة الله عز وجل بأن الله عز وجل يغفر لنا الشرك، سواء كان ما نعلمه وما لا نعلمه، لأن من تعليم رسول الله لأبي بكر الصديق قال له ادعو الله بأن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وعلينا بالإخلاص وأن نحذر الرياء وأن نحذر حب الشهرة والظهور، وأن يكون عملنا خالصا لوجه الله، وأن نطهر قلوبنا من هذه الفتنة العظيمة وهي الشهرة وحب الظهور، وأيضا هذا قد يفسد العمل ويسقطه ويضيعه.
أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن يذكرنا وإياكم ما نسينا، وأن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقى الله وهو راض عنا، ونحظى بشربة من حوض رسول الله لا نرضى بعدها أبدا. وإذا شيخنا كما جمعنا في الدنيا إخوة متحابين أن يجمعنا في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين.